بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیریل حالت انگیز واقعات میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی قسط نمبر 78 میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہر گھرانے اور ہر معاشرے کو چھوتا ہے، اولاد کی نعمت۔ اسلام میں بیٹیوں کی عزت اور بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، وہی خالق، قائم رکھنے والا اور تمام معاملات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اس کی ان گنت نعمتوں میں اولاد کا تحفہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور بعض کو اپنی حکمت الہی کے مطابق بے اولاد چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب ایک تاریخ دور سے گزر رہا تھا جس زمانے میں جاہلیت کہا جاتا تھا۔ اس دوران بہت سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھتے۔ بیٹا پیدا ہوا تو گھر والوں نے خوشی اور فخر سے جشن منایا، تاہم جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کچھ لوگ بے عزتی اور ذلت محسوس کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر ایسے شخص کا چہرہ کس طرح غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھیانک جرم بھی کیا۔ ان معصوم بچوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ جہالت، ظلم اور جھوٹی روایات کا شکار ہو گئے تھے۔ کئی سالوں تک یہ انصافی ہوتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ان کی تعلیمات کے ذریعے جہالت کے اندھیروں کی جگہ ہدایت کی روشنی نے لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت بحال کی اور بیٹیوں کو وہ عزت دی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اسلام نے سکھایا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ نعمت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بتایا کہ بیٹیوں کی پرورش، حسن سلوک، ان کی اچھی پرورش اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام کے ذریعے بیٹیوں کو معاشرے کا شکار ہونے سے خاندان کے معزز افراد تک پہنچایا گیا۔ اس اعزاز کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے تھے، خاص طور پر ان کی نیک بیٹی فاطمہ الزہرا۔ جب وہ اندر جاتی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب وہ ان کے پاس آتی تھی تو آپ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں، گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور اسے اپنے پاس بٹھاتے۔ ان کی مثال سے مسلمانوں نے سیکھا کہ بیٹیوں کی عزت اور پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج بھی بہت سے لوگ بیٹیوں کے حوالے سے غلط رویہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج اب موجود نہیں ہے، لیکن کچھ خاندان بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام ایسی سوچ کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہر تحفہ رحمت اور رحمت الہی کا عمل ہوتا ہے۔ بہت سی روایات میں بیٹیوں سے متعلق خصوصی نعمتوں پر زور دیا گیا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو بیٹی عطا کرتا ہے تو اس گھر کے لیے رحمت، شفقت اور اجر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بیٹی اکثر اپنے خاندان کے لیے مہربانی، پیار اور جذباتی طاقت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے والدین کو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ ایک دن کچھ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سوالات لے کر آئے تھے۔ وہ آزمانا چاہتے تھے کہ آیا وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جوابات صرف نبی ہی جان سکتے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ اس کھانے سے متعلق تھا جسے بنی اسرائیل نے اپنے لیے حرام کر رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحیح وضاحت فرمائی اور سوال کرنے والوں نے آپ کی جواب کی تحقیقت کو تسلیم کیا۔ دوسرا سوال لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش سے متعلق تھا، تو انہوں نے دریافت کیا کہ کبھی بیٹا کیوں پیدا ہوتا ہے اور کبھی بیٹی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان جسمانی اسباب کا مطالعہ کر سکتا ہے لیکن حتمی فیصلہ
صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ وہ اکیلا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا کسی خاندان کا بیٹا بیٹی دونوں ملے یا نہ ملے۔ یہ سبق آج بھی اہم ہے۔ کچھ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کا غلط الزام ماؤں کو ٹھہراتے ہیں۔ اسلام ایسے رویے کو یکسر مسترد کرتا ہے، حتیٰ کہ حتمی نتائج پر نہ تو باپ اور نہ ہی ماں کا کنٹرول ہے۔ ہر بچی کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے ہی ہوتی ہے۔ تیسرا سوال عام لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے درمیان فرق سے متعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ جب عام لوگ پوری طرح سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایک منفرد خصوصیت عطا کی ہے۔ ان کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار اور دھیان رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سر باندھ ہوتی ہیں، دل جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کیوں عطا کردہ خصوصی امتیازات میں سے ایک ہے۔ اسلام کی تعلیمات نے معاشرے کو بدل دیا۔ جو لوگ کبھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے وہ جان گئے کہ بیٹیاں رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ جو بھی بیٹیوں کی پرورش صبر، محبت اور مناسب دیکھ بھال کے ساتھ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں زبردست اجر ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان خواتین عالم، استاذہ، عبادت گزار اور معاشرے میں معاون بنی۔ ان کے کارناموں نے خواتین اور بیٹیوں کی عزت میں اسلام کی حکمت کا ثبوت دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام واضح تھا، انسانی قدر کا تعین جس سے نہیں ہوتا بلکہ ایمان، نیکی اور اچھے کردار سے ہوتا ہے۔ آج سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بہت سے معاشرے اب بھی لڑکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ بعض جگہوں پر بیٹیوں کو مواقع، تعلیم یا مساوی سلوک سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ایسے رویے اسلام کی تعلیمات سے مستعدم ہے۔ ہر مسلمان خاندان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ایمانت اور محبت اور احترام، تحفظ اور تعلیم کی مستحق ہیں۔ مومن ہونے کے ناطے ہمیں ہر اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں عطا کرتا ہے، چاہے وہ ہمیں بیٹی دے یا بیٹے سے نوازے۔ دونوں اس کی طرف سے تحفے ہیں۔ بیٹا ایک نعمت ہے اور بیٹی بھی نعمت ہے۔ حقیقی کامیابی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی پرورش اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے میں ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کی بیٹیوں کے احترام کی کہانی اس بات کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے کہ کس طرح خدائی رہنمائی نے انسانیت کو بدل کر رکھ دیا۔ جس مذہب نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج ختم کیا وہی مذہب ہے جس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں سے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کرنے، انہیں اسلام کے مطابق تعلیم دینے اور تمام بچوں کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔